بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشئے دامان اوست محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز عظیم شخصیات، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمام مخلوق کو اور خاص طور سے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس کی نعمتوں کو کوئی احاطہ شمار میں لا نہیں سکتا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی، دنیاوی ہوں یا اخروی، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ چاہے ہمیں بالواسطہ وہ نعمتیں پہنچ رہی ہیں، لیکن منعم حقیقی اور ان نعمتوں سے سیراب کرنے والی ذات صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمتیں بھی تمہیں مل رہی ہیں سب اللہ عطا فرما رہا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ان تمام نعمتوں کا فیضان ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین قالب میں ڈھالا، بڑی حسین اور جمیل اللہ نے انسان کو صورت عطا فرمائی، اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی، ظاہری اعضاء عطا فرمائے، باطنی قوت عطا فرمائی، بہترین جسم عطا فرمایا، بہترین صورت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو احاطہ شمار میں لا نہیں سکتے، لیکن مثال کے طور پر چند نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا بغیر سوال کے، بغیر درخواست کے، بغیر فرمائش کے، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہ نعمتیں ہمیں ملی، لیکن اسی وجہ سے آج ان نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی قدردانی نہیں ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، اگر پیر نہ ہوتے تو ہم لنگڑے ہوتے، اپاہج ہوتے، اگر ہاتھ نہ ہوتے تو ہم لنجے ہوتے، کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے، بول نہ سکتے تھے،
اپنے ضمیر کی باتوں کا، جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے احسان جتلا کر قرآن کے کریم کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ان تمام نعمتوں سے ایک عظیم نعمت ہے، ان تمام نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے، وہ ایسی عظیم نعمت بیش بہا، بیش قیمتی کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی نعمت اس کی ہم سری نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ بھی بغیر مانگے عطا کی گئی، بغیر سوال کیے عطا کی گئی۔ اور اس نعمت عظیمہ نے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد پوری انسانیت کے سامنے فرما دیا، انا رحمت مہدات، میں ایسی رحمت ہوں، ایسی نعمت ہوں جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیے کے طور پر پیش کی گئی۔ جس نعمت عظیمہ کے اوپر یہ آنکھیں قربان، یہ ہاتھ قربان، یہ دل قربان، یہ جان قربان، یہ پیر قربان، یہ قوت گویائی قربان، یہ قوت سماعت قربان، انسان سراپا آپ کے اوپر قربان، وہ عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ نے جب آپ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا، آپ کے دنیا کے اندر ظہور کا ذکر فرمایا، تو احسان جتلانے کے طور پر، نعمت کے عطا کرنے کے طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، ایک نبی بھیجا ہے۔ وہ نبی اور وہ رسول ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، دنیا کے اندر جنت کا راستہ بتلانے کے لیے، مضرات نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے، جہنم سے ہماری حفاظت کے لیے، دنیاوی اور اخروی نعمتیں عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہماری بھلائی کے لیے اس رسول اور نبی کو مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے۔ اس لیے احسان کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، ان کی قدردانی کرو گے، میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں اور نعمت عطا فرماؤں گا، میں ان نعمتوں کو موسلا دھار تمہارے اوپر برساؤں گا۔ اللہ نے جب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی، اگر ہم اس کی قدردانی کریں گے تو اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا، وعدہ خداوندی ہے۔ لیکن اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں تو اس سے بڑی ہمارے لیے نعمت کیا ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عظمی قرار دے دیا، سب سے عظیم دولت بتایا ہے، سب سے بڑی نعمت بتایا ہے، اور نعمت ذکر کر کے احسان جتلا کر قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ جب ہم اس کی قدردانی کریں گے اس نعمت کی تو اس سے بڑی نعمت اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کو کون سی نعمت عطا فرمائے گا جو اس سے زیادہ فضل تر ہوگی اور اضافی شے ہوگی؟ کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ محققین علماء کرام نے، جن کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے
اپنے احکام کے اسرار و رموز کو ظاہر فرما دیا، ان کے دل کے اندر احکام کی حقیقت کو ودیعت فرمایا۔ ان علماء کرام نے اس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا کہ جو بھی عقائد و جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرے گا، اللہ اس سے عظیم نعمت اس کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ کی رضا جس کو مل گئی، اللہ کی خوشنودی جس کو مل گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرور کونین کے طفیل میں اللہ کی محبت، رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، یہ بحر و بر تمہارے ہوں گے، دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی، تم دنیا کے اوپر حکمرانی کرو گے، سلطنت اور سلطانی تمہارے زیر نگی ہوگی، یہ فرشتے نورانی مخلوق تمہارے خادم بن جائیں گے، سمندروں کو تم اپنے پیروں تلے روند ڈالو گے، اور ان کے اوپر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کے نتیجے میں اس طرح سریر آرا اور جلوہ افروز ہوگے جس طرح کوئی شہنشاہ اور بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فارسی کے شاعر نے کہا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشہ دامان اوس۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، جو آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، یہ خشکی، یہ سمندر، یہ فضائیں اور یہ تری تمام کی تمام اس کے دامن کے ایک گوشے کے اندر سما جاتی۔ دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئی، آخرت کی نعمتیں اس کو مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں جس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، گویا کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم قدردانی کیسے کریں گے؟ اگر وقت ہوا تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا یہ ناطہ اور رشتہ حقیقت میں اللہ سے نسبت قائم ہو جانا ہے۔ جس نے حضور سے محبت قائم کر لی اور آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لیا، آپ کی محبت کی خوشبوؤں سے اپنے دماغ کو معطر کر لیا اور اپنے دل کو خوشبودار کر لیا، یقین جانیے اس کا رشتہ اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہو گئی، اللہ جل جلالہ سے اس کی نسبت قائم ہو گئی۔ یہ نسبت بڑی عظیم ہے، یہی تو ہے عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا جینا، ہے اس عشق سے معمور جس کا جینا، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور آپ کا سچا عاشق بن گیا، حقیقت میں اس کی زندگی کامیاب ہو گئی اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہو گئی۔ اسی نسبت پر اس عشق نبی سے سرشار اور محبت نبی کا جام پینے کے بعد جگر مراد آبادی نے مست ہو کر کہا تھا، کچھ کام نہیں ہے جگر اور کسی سے، کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی، اللہ سے نسبت قائم ہو گئی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کریم میں اس کی واضح دلیل موجود ہے، قرآن کریم اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
کہ ان الذین یبایعون لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اس بیعت کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حقیقت کے اندر وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جینے کی مرنے کی قسم کھائی، معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، میرے حبیب کے فداکاروں، جان نثاروں، سچے عاشقوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تم نے ظاہر میں تو اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن حقیقت میں تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک مہم ہے، سامنے دشمن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، کسی دشمن کی بھی آنکھ سلامت نہ رہی، اللہ نے بطور معجزے کے تمام آنکھوں کے اندر اس مٹی اور کنکریوں کو پہنچا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ظاہر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اپنا عمل بتایا کہ ظاہر میں اللہ کے رسول پھینک رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کنکریوں کو دشمنوں کی نگاہوں میں پھینکنے والے اور ڈالنے والے اور دشمنوں کی نگاہوں کو آلودہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو عمل اللہ کے رسول کا ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے، بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسی طرح جس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی، حقیقت میں اللہ سے نسبت قائم ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ کچھ کام نہیں مجھ کو دیگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دے، سچا عشق اور سچی نسبت اللہ عطا فرما دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، سرخ روئی نصیب ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نتیجے میں، سچی محبت کے نتیجے میں اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ محبت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی نقل و حرکت کو اپناتا ہے، اس کے ایک طریقے پر مر مٹنا چاہتا ہے، اس کے ایک قدم پر اپنی جان کو نچھاور اور نثار کرتا ہے۔ اگر سچی محبت اللہ کے رسول سے قائم ہو گئی تو پھر آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کی اداؤں کو وہ اپنائے گا، آپ کے طریقے پر مر مٹے گا، آپ کے نقوش قدم پر چلنا اپنا مقصد زندگی اور نصب العین بنا لے گا۔ محبت کے نتیجے میں اطاعت نصیب ہوگی، جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگے گا۔ اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے نقوش قدم پر چلو، میرے خطوط پر چلو، میرے طریقے، میری اداؤں، میری سنتوں کو اپناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، جب آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی عملی زندگی جو حقیقت میں قرآن کی عملی تفسیر ہے ہمارے سامنے جب آ جائے تو ہم اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ہم اپنے قول و فعل و عمل سے اظہار کر کے دکھا دیں، سچی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے ہمارے لیے پچھلا چھوڑا ہو اور عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش میں جانے تک زندگی کے قدم قدم پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنی پیاری پیاری اداؤں کو، سنتوں کو چھوڑ کر اگرچہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے جوار رحمت میں، لیکن آپ ہمارے لیے اپنے نقوش قدم چھوڑ کر گئے۔ اور اس بات کو غور سے سن لو،
جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی نقش قدم قیمتی ہوتا ہے. جتنی بڑی شخصیت کی انگوٹھی ہوگی اس کے مہر جب لگائی جائے گی اس مہر کی بھی اتنی ہی زیادہ قدر و قیمت ہوگی. جتنا بڑا حکمراں ہوگا، جتنی اقلیموں کا بادشاہ ہوگا، جتنی سلطنت اس کی زیر نگی ہوگی، جب وہ اپنے کسی فرمان پر مہر لگائے گا اپنی انگوٹھی کے ذریعے، اپنے مہر کے ذریعے، اس کے مہر کا جو نقش آئے گا جہاں بھی پہنچے گا اس کا چاہنے والا اور اس کے جو ماتحت ہوگا، اس کی جو حکمرانی میں ہوگا، اس کی غلامی کا جو دعویٰ کرتا ہوگا وہ اس کی مہر کو اتنا ہی قیمتی جانے گا اور قدردانی کرے گا. ارے میرے آقا تو سرور کونین ہے، آپ تو حبیب رب کائنات ہے، تاجدار عرب و عجم ہے، پوری انسانیت آپ کی غلامی میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم مبارک سے زیادہ قیمتی کوئی قدم ہو نہیں سکتا. اس کائنات کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ کے قدم سے زیادہ کسی کا قیمتی قدم ہو. جب آپ کا قدم سب سے زیادہ قیمتی ہے تو آپ کا نقش قدم بھی سب سے زیادہ قیمتی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اس نقش قدم پر چلے گا سچ ہے کہ وہ بھی لال اور گوہر بن جائے گا، وہ بھی اللہ کی نظر میں قیمتی بن جائے گا. اور اللہ کی نظر میں قیمتی بننا کیسا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کی قدموں کے نیچے ہوں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کا نقش قدم بھی سب سے زیادہ قیمتی. آپ اگرچہ اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے لیکن آپ نے ہمارے لیے قیمتی نقوش قدم چھوڑے ہیں اور ان کو اپنانے سے ہم قیمتی بن سکتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ہم بے قیمت ہیں، بے حیثیت ہے، ورنہ آج ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، ذخائر کی کمی نہیں، معدنیات کی کمی نہیں، افراد کی کثرت ہے. حکومتیں بھی تقریباً 52 یا 54 ملکوں کے اوپر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ان کے پاس بیش بہت ذخائر اور معدنیات ہے. غیر ان معدنیات اور ذخائر اور مخفی خزانوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یلغار کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں اور دولتوں کو ہڑپنے کے لیے. جب تمام دولتوں سے مالا مال ہے لیکن اس کے باوجود بے حیثیت ہے اس وجہ سے کہ ہم نے قیمتی نقوش قدم پر چلنا اور ان کو اپنانا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم بے حیثیت بن گئے. آج اقوام عالم کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں نقوش قدم چھوڑے ہیں، معاشرت میں نقوش قدم چھوڑے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں نقوش قدم چھوڑے ہیں. آپ نے اپنے بیگانوں کے ساتھ کس طرح معاملات کیے ہیں، حسن سلوک کیا ہے، نقوش قدم چھوڑ کر چلے گئے. دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا حسن سلوک کیا، نقوش قدم چھوڑے ہیں. کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس میں آپ نے ہمارے لیے لاہیے عمل، اسوہ حسنہ، پیاری ادائیں، پیاری سنتیں اور نقوش قدم نہ چھوڑے ہوں. بس آج جو کمی ہے وہ اپنانے والوں کی کمی ہے. سبحان اللہ. سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص بس سچائی ہے، صدق ہے، راست گوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے صداقت کی گواہی دی ہے. کوہ صفا پر جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر میں تمہیں بتاؤں پہاڑ کے ایک جانب دشمن ہے اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یک زبان ہو کر تمام نے کہا ما جربناک الا صدقا. ہم نے 40 سال تک آپ کا تجربہ کیا ہے، کبھی جھوٹ نام کی کوئی چیز آپ کی زبان پر نہیں آئی. آج تو پورے عرب کے اندر، مکے کے اندر صادق کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں
اللہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نے فرما دیا صدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، وصدق المرسلون، اللہ کے تمام رسول سچے ہیں۔ اور جگہ جگہ اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کا خاص وصف بیان کیا۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھو، وہ سچے نبی تھے، حضرت ادریس کا تذکرہ پڑھو، سچے نبی تھے، حضرت اسماعیل کا کتاب میں ذکر دیکھو، وہ وعدے کے سچے تھے، وہ سچے نبی اور رسول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، سچے تھے، کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا، آپ نے صداقت اور سچائی کی فضیلتیں بیان کی، آپ نے کذب اور جھوٹ کی قباحتیں شناعتیں بیان کی، جھوٹ بولنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب کی وعیدیں بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے روم کا بادشاہ پوچھتا ہے، جبکہ دشمنی چل رہی ہے، لڑائیاں جاری ہیں، سامنے بٹھا کر پوچھتا ہے کیا زندگی میں کبھی تم نے محمد کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ ابو سفیان مجبور تھے اس بات کے کہنے پر کہ ہم نے کبھی زندگی میں ان کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہرقل کہنے پر مجبور ہے کہ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے جو 40 سال تک کسی بندے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے اوپر کبھی جھوٹا بہتان باندھے گا۔ ابو جہل جیسا کٹر مخالف دشمن کہتا ہے کہ اے محمد ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں، لیکن جو آپ عقیدہ آخرت لے کر آئے ہیں، جو آپ آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، اے خدا کو چھوڑ کے 360 معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی طرف آپ بلاتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ سب دشمن نے بھی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، اس نے بھی صادق و سچائی کی گواہی دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، یہ نقش قدم آپ چھوڑ کر گئے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے انسانیت، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، تمام میرے آقا کی امت میں ہے، چاہے امت دعوت ہو، امت اجابت ہو، جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، نہیں تو پوری دنیا چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، برادران وطن ہو، مسلمان ہو، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمام کے تمام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور میرے آقا کا تمام امت کے لیے یہ پیغام ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا یہ پیغام، اور خاص وقت سچائی کو اختیار کرنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جو جھوٹ بولتا ہے فرشتے میلوں دور اس کی بدبو سے چلے جاتے ہیں، دنیا کے اندر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اس کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں وہ بے وقت ذلیل ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ نے جھوٹے کے لیے عذاب، سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا سروے کریں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے تجارتوں کو دیکھیں، ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، ہم نے آپ کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو اور آپ کے اسوے کو اپنے پیروں تلے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے روند ڈالا ہو، ہم اپنے معاملات میں جھوٹ بولتے ہو، اپنی تجارت میں کہیں ایسا تو نہیں جھوٹ بولتے ہو۔ آج اگر ہم سروے کریں گے اور جائزہ لیں گے تو یقیناً یہ کمیاں ہمارے اندر ملیں گی۔ اگر ہم اپنا مال بیچتے ہیں تو جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، ہم اس کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اور امانت داری اور سچائی اور معاملات کے اندر کیا سبق دیا۔ آپ مدینے کے بازار میں پہنچے، دیکھا غلے کا ایک ڈھیر ہے، گزرے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اوپر تو سوکھا ہوا تھا، خشک غلہ تھا، لیکن جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے بھیگا ہوا غلہ نکل کر آیا۔ آپ نے بیچنے والے سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ غلے کا ڈھیر تھا، میں حفاظت نہ کر سکا اور بارش ہو گئی، اس وجہ سے غلہ بھیگ گیا۔
ہو سکتا ہے حقیقت ہو یا بہانہ کر رہے ہو، بارش ہوگی تو اوپر کا ہی تو بھیگے گا، اندر کا تو پہلے نہیں بھیگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ بیچ رہے ہو تو خریدنے والے کو بتا دینا کہ اوپر خشک ہے اندر بھیگا ہوا ہے، خشک کا جب وزن کرو گے تو زیادہ وزن پر آئے گا، اور جب بھیگے ہوئے کا وزن کرو گے تو وہ کم چڑھے گا ترازو کے اندر۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے معاملات کے اندر، تجارت کے اندر دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے میری کوئی نسبت نہیں، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیے محبت میرے آقا سے جس کو نصیب ہو گئی، آپ کے واسطے سے، آپ کی نسبت سے وہ نسبت اللہ سے قائم ہو گئی، بہروں پر اس کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی دولتوں سے اور نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ لیکن سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا کے اس ایک طریقے کو اپناؤ، ورنہ میرے آقا نے یہ فرما دیا ظاہری محبت کا دعویٰ کرتے رہو، لیکن اگر جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا فلیس منی، وہ دعویٰ کرتا رہے اس سے میری کوئی نسبت نہیں، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور پیروی کریں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ نے فرمایا آج ہم دیکھیں کہ ہم بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ خریدار آیا قسم کھا کر کہیں گے کہ خدا کی قسم میں نے یہ 100 روپے کا خریدا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا مال ہے، تو جتنا چاہے اس کے اوپر فائدہ حاصل کر لے۔ جھوٹی قسم کھا کر کیا سامنے والے کی نظر میں اپنے آپ کو معتمد بنانا چاہتا ہے، اطمینان دلانا چاہتا ہے؟ اللہ کا عظیم نام جو عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، دنیا آخرت، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کے نام کے ہم وزن ہو نہیں سکتے، تو دنیا کے حقیر مال کے لیے جس کی وقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ کا عظیم نام جھوٹی قسم میں تو استعمال کر رہا ہے۔ ایاکم کثرت الحلف، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو۔ فإنه ينفق السلعة ثم يمحق، کہ یہ يمحق البركة، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو، کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ ابتداءً جب تم قسمیں کھاتے ہو تو سامنے والے کو، خریدار کو بھروسہ تو ہو جائے گا، شروع میں تمہارا کاروبار تو چل پڑے گا، تمہارا مال تو بک جائے گا، لیکن خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، لوگ سمجھ جائیں گے، اعتماد ختم ہو جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، صبح سے شام تک کاروبار اور دکان پر بیٹھے رہو گے، کوئی بھی تمہاری دکان پر آنے کا نام نہیں لے گا۔ یہ میرے آقا کے طریقے کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اسے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم، الحلف الکاذب منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، جھوٹی قسم اگرچہ ابتدا میں تمہارے کاروبار کو چلا دے گی، لیکن انجام تباہی اور بربادی ہے، خیر و برکت اس سے اٹھ جائے گی۔ لیکن ہم اگر آقا کے طریقے کو اپنائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت دار ہے، جو سچا تاجر ہے، اس دنیا کے اندر مال میں خیر و برکت ہوگی، لیکن میدان محشر میں اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے نبی کے طریقے کو اپنایا ہے۔ اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، شہداء اس کی سچائی کی، اس کی صداقت کی، اس کی امانت داری کی شہادت اور گواہی دیں گے۔ صدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی تجارت کے اندر جھوٹ کو نہیں بلکہ سچائی کو اپنایا تھا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے سچائی۔ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے، اگر ہمیں آپ سے عشق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے عاشقوں میں اور آپ سے محبت کرنے والوں میں میدان محشر میں شمار ہو اور اللہ کی محبت اور رضا نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلے ہم اس دنیا کے اندر قدم قدم پر سچائی کو اپنائیں، سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سچائی تمہیں ہر ہلاکت کی وادیوں سے نجات کا راستہ بتائے گی، اور جہاں جھوٹ کو اپنایا تمہیں بظاہر راہیں نظر آئیں گی، لیکن انہی کشادہ راہوں کے اندر خطرناک گھاٹیاں ملیں گی جن کے اندر ہم گر کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سچائی نجات دلاتی ہے اور یہ جھوٹ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کا جذبہ امت کے اندر پیدا فرمایا اور سب سے پہلے خدمت خود کر کے دکھائی ہے۔ آپ انسانیت کے خادم بنے ہیں، آپ دشمنوں کے خادم بنے، آپ بیگانوں کے خادم بنے۔ آج کے دور میں اپنے بیوی بچوں کی تو ہر ایک خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ بڑے بد نصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہو کر اپنے لیے جنت کے دروازے کو بند کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے اور سچا عاشق رسول وہ ہے کہ جو سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، آپ کے اسوے کو اپنائے، جہاں وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے، اپنے بیوی کے کام آئے، اپنے دوستوں کے کام آئے، رشتہ داروں کے کام آئے، وہ بیگانوں، اجنبیوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی خدمت کا، ہمدردی کا، محبت کا معاملہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر حضرت خباب ابن ارد کو بھیج دیا۔ ان کی گھر کی عورتوں کو بکری کا دودھ دہنا نہیں آتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بکری کا دودھ دہنا نہیں جانتی، اور ان کے گھر کا ذمہ دار حضرت خباب سفر پر چلے گئے۔ آپ روزانہ صبح جاتے اور حضرت خباب کے گھر کی بکریوں کا دودھ دو کر ان کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے گھر کی عورتوں کو دے کر آتے تھے۔ حبشے سے کچھ لوگ آتے ہیں، صحابہ کرام ان کی خدمت کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے آقا کی خدمت خلق کے جذبے پر کہ میرے آقا خود خدمت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جانثار کس کام میں آئیں گے، یہ خدمت گزار کس کام کے ہیں، ہم ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب میرے صحابہ کرام کے اوپر مکے کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا، زہریلی فضاؤں کے اندر سانس لے رہے تھے، جینا دشوار کر دیا تھا، مجبوری کے حالات میں حج سے سفر کر کے چلے گئے، تو وہاں انہی لوگوں نے میرے صحابہ کرام کی خدمت کی تھی، مدد کی تھی، ان کو پناہ دی تھی۔ آج میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں، اور حبشے سے آنے والے مہمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ارے وہ لوگ کہ جنہوں نے طائف میں پتھر برسائے تھے اور میرے آقا ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ ان کو یہ جانتے نہیں ہیں، اسلام کے آستانے پر جھکا دے، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ وہ طائف کے رہنے والے جنہوں نے طائف کے موقع پر پتھر برسائے، صحابہ کرام کئی شہید بھی ہوئے، اور ایک موقع پر جب مکی زندگی میں آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کو زخموں سے چور کر دیا، خون سے لہو لہان ہو گئے۔ لیکن جب مدینہ منورہ وہ مہمان بن کر آتے ہیں، آپ مسجد نبوی میں ان جانی دشمنوں کے لیے خیمہ لگاتے ہیں اور ان کی خدمت خود انجام دیتے ہیں، ان کے لیے جن کی خدمت کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی خدمت معصوم اور نورانی مخلوق کرتی ہے، جن کی خدمت دونوں جہاں کی مخلوق کرتی ہے، وہ ایسا عظیم انسان
اللہ کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ واقعی ہم سچے عاشق رسول ہیں اور ہم اپنے حبیب کی اداؤں اور سنتوں کو اپنانے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں کوئی بیمار ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اپنا ہو یا پرایا، اجنبی ہو یا بیگانہ، دشمن ہو یا دوست، اس میں تفریق کیے بغیر بلکہ میرے آقا کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ بھی بھول جاؤ کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو، یہ بھی بھول جاؤ یہ مومن ہے یا یہودی ہے یا عیسائی، وہ انسان ہے، میرے آقا کا امتی ہے، امت دعوت میں شامل ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی دین دھرم کی تفریق کے ہر انسان کی خدمت کی ہے اور خدمت کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ہمارا پڑوسی برادران وطن میں سے ہے، ہمارا ہندو بھائی ہے، اگر بیمار ہے تو جبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سمجھے جائیں گے کہ ہم اس کے خدمت گزار بن جائیں، اس کی عیادت کرنے والے بن جائیں۔ کیا آپ نے سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور اکرم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا؟ کچھ دنوں تک وہ نہیں آیا، آپ کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ تشریف لے گئے عیادت کرنے کے لیے، آپ وہاں گئے، آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی طرف وہاں نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے باپ نے اس بات میں سر ہلایا، توریت میں آپ کی علامتیں، آپ کی بشارتیں، آپ ہی پیشین گوئیاں پڑی تھی، گویا کہ اس نے کہا کہ ایمان قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو۔ کلمہ پڑا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک یہودی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ہم اگر سچے عاشق رسول ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اپنے آقا اور اپنے حبیب کے طریقے کو اپناتے ہوئے جو بھی ہماری خدمت کا محتاج ہے، جس کو ہماری ضرورت ہے، چاہے جانی خدمت کی، پیسے کی، کسی طریقے کی رہبری اور رہنمائی کی، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہوئے اور سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اس کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔